فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري يسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس ولقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني فقد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فانطلقا پھر وہ دونوں چلے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب رکیبا وہ دونوں سوار ہوئے فی سفینتی کشتی میں خرقہا اس نے سوراخ کر دیا اس میں اس نے کہا احرقتہا تم نے اس میں سوراخ کر دیا لتغرقا کہ تم غرق کر دو اہلہا اس کے سوار لقد جئتا البتہ تو لایا تو نے کی شیئن ایک بات امرن بھاری پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب چڑھے کشتی میں اس کو پھاڑ ڈالا موسیٰ بولا کیا تو نے اس کو پھاڑ ڈالا کہ ڈبا دے اس کو لوگوں کو البتہ تو نے کی ایک چیز بھاری جب اس کشتی پر چڑھنے لگے ناؤ والوں نے خضر کو پہچان کر مفت سوار کر لیا اس احسان کے بدلے یہ نقصان دیکھ کر موسیٰ کو اور زیادہ تعجب ہوا لیکن کشتی پوری طرح کنارے کے قریب پہنچ کر توڑی لوگ ڈوبنے سے بچ گئے اور توڑنا یہ تھا کہ ایک تختہ نکال ڈالا گویا عیب دار کر دیا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال اس خضر نے کہا ألم أقل کیا میں نہیں کہا إنك بے شک تو لن تستطيع ہرگز نہ کر سکے گا تو معي میرے ساتھ صبرن صبر بولا میں نے نہ کہا تھا تو نہ ٹھہر سکے گا میرے ساتھ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري يسرا قال اس نے کہا لا تؤاخذنی آپ میرا مواخذہ نہ کریں بما اس پر جو نسیت میں بھول گیا ولا ترہقنی اور مجھ پر نہ ڈالیں من سے امری میرا معاملہ عسراً مشکل کہا مجھ کو نہ پکڑ میری بھول پر اور مت ڈال مجھ پر میرا کام مشکل یعنی اگر بھول چوک پر بھی گرفت کرو گے تو میرا تمہارے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے گا یہ پہلا پوچھنا حضرت موسیٰ سے بھول کر ہوا اور دوسرا اقرار کرنے کو تیسرا رخصت ہونے کو
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے حتیٰ یہاں تک کہ اذن جب لقیا وہ ملے غلام ایک لڑکا فقتلہ تو اس نے اس کو قتل کر دیا، قال اس نے کہا قتلتا کیا تم نے قتل کر دی نفسا ایک جان زکیۃ پاک بغیر نفس جان، لقد جئت البتہ تم آئے تم نے کیا شیئا ایک کام نکرا ناپسندیدہ، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ملے ایک لڑکے سے تو اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ بولا کیا تو نے مار ڈالی ایک جان ستھری بغیر عوض کسی جان کے، بے شک تو نے کی ایک چیز نامعقول۔ ایک گاؤں کے قریب چند لڑکے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک کو جو زیادہ خوبصورت اور سیانہ تھا پکڑ کر مار ڈالا اور چل کھڑے ہوئے۔ بعض روایات میں اس کا نام جیسور آیا ہے۔ وہ لڑکا بالغ تھا یا نہیں، بعض کا قول ہے کہ بالغ تھا اور غلام عدم بلوغ پر دلالت نہیں کرتا، لیکن جمہور مفسرین اس کو نابالغ ہی بیان کرتے ہیں۔ واللہ عالم، یعنی بے گناہ، جب تک لڑکا بالغ نہ ہو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ لفظ بظاہر اس کے نابالغ ہونے کی تائید کرتا ہے، اگرچہ دوسروں کے لیے تعویل کی گنجائش ہے، یعنی اول تو نابالغ قصاص میں بھی قتل نہیں کیا جا سکتا، پھر اس پر مزید یہ کہ یہاں قصاص کا بھی کوئی قصہ نہ تھا، پھر اس سے بڑھ کر معقول بات کون سی ہوگی؟ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، قال اس نے کہا الم کیا نہیں، اقل میں نے کہا لکا تجھ سے، انک بے شک تو، لن تستطیع ہرگز نہ کر سکے گا، معی میرے ساتھ، صبرن صبر۔ بولا میں نے تجھ کو نہ کہا تھا کہ تو نہ ٹھہر سکے گا میرے ساتھ، کیونکہ ایسے حالات واقعات دیکھنے میں آئیں گے جن پر تم خاموشی کے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ آخر وہی ہوا۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، قال اس موسیٰ نے کہا ان سألتك، اگر میں تم سے پوچھوں عن شيء کسی چیز سے، بعدها اس کے بعد، فلا تصاحبنی تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، قد بلغت البتہ تم پہنچ گئے، من لدنی میری طرف سے، عذرا عذر کو، کہا اگر تجھ سے پوچھیں کوئی چیز اس کے بعد تو مجھ کو ساتھ نہ رکھیو، تو اتار چکا میری طرف سے الزام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے تخیر و حیض حالات و واقعات کا چپ چاپ مشاہدہ کرتے رہنا بہت ٹیڑھی کھیر ہے، اس لیے آخری بات کہہ دی کہ اس مرتبہ اگر سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، ایسا کرنے میں آپ معذور ہوں گے اور میری طرف سے کوئی الزام آپ سے پر عائد نہیں ہو سکتا، کیونکہ 3 مرتبہ موقع دے کر آپ حجت تمام کر چکے۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے حتیٰ جہاں تک کہ اذا اتیا، جب وہ دونوں آئے اہل قریتی ایک گاؤں والوں کے پاس، استطعما دونوں نے کھانا مانگا، اہلا اس کے باشندے، فابوا ان تو انہوں نے انکار کر دیا کہ یضیفوہما وہ ان کی ضیافت کریں، فوجدا پھر انہوں نے پائی دیکھی فیہا جدارن اس میں وہاں ایک دیوار، یرید وہ چاہتی تھی، ان ینقض کہ وہ گر پڑے، فاقامہ تو اس نے اسے سیدھا کر دیا، قال اس نے کہا لو شئت اگر تم چاہتے، لاتخذت لے لیتے علیہ اس پر اجرا اجرت۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب پہنچے گاؤں کے لوگوں تک، کھانا چاہا وہاں کے لوگوں سے، انہوں نے نہ مانا کہ ان کو مہمان رکھیں، پھر پائی وہاں ایک دیوار جو گرا چاہتی تھی، اس کو سیدھا کر دیا۔ بولا موسیٰ اگر تو چاہتا تو لے لیتا اس پر مزدوری، یعنی ایک بستی میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے ملے اور چاہا کہ بستی والے مہمان سمجھ کر کھانا کھلائیں، مگر یہ سعادت ان کی قسمت میں نہ تھی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جیسے مقربین کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر چاہیے تھا کہ ایسی تنگ دل اور بے مروت لوگوں پر غصہ آتا، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے غصے کے بجائے ان پر احسان کیا۔ بستی میں ایک بڑی بھاری دیوار جھکی ہوئی تھی، قریب تھا کہ زمین پر آ رہے لوگ اس کے نیچے گزرتے ہوئے خوف کھاتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگا کر سیدھی کر دی اور منہدم ہونے سے بچا لیا۔ تنبیہ حتیٰ اذا اتیا اہل قریۃ میں اہل
لفظ شاید اس لیے لائے کہ بستی میں ان کا آنا محض مرور عبور کے طور پر نہ تھا، نہ یہ صورت تھی کہ باشندگان شہر سے علیحدہ کسی سرائے وغیرہ میں جا اترے ہوں، بلکہ قصد کر کے شہر والوں سے ملے، اور استطعامہ اہلہ میں دوبارہ لفظ اہل کی تصریح ان کی مزید تصحیح کے لیے ہے، یعنی جن سے مہمان چاہی تھی وہ اہل قریہ تھے، کوئی پردیسی مہمانی چاہی کہ مسافر نہ تھے، یہ عذر کر سکیں ہمارا گھر یہاں نہیں، مہمانداری کیسے کریں؟ یعنی بستی والوں نے مسافر کا حق نہ سمجھا کہ مہمانی کریں، ان کی دیوار مفت بنا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کچھ معاوضہ لے کر دیوار سیدھی کرتے تو ہمارے کھانے پینے کا کام چلتا اور ان تنگ دل بخیلوں کو ایک طرح کی تنبیہ ہو جاتی، شاید اپنی بد اخلاقی اور بے مروتی پر شرماتے۔ قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ قال اس نے کہا ھذا یہ فراق و جدائی بینی میرے درمیان و بینک اور تمہارے درمیان، سأنبئک اب تمہیں بتائے دیتا ہوں، بتأویل تعبیر ما جو لم تستطع تم نہ کر سکے، علیہ اس پر صبرا صبر۔ کہا اب جدائی ہے میرے اور تیرے بیچ، اب جتائے دیتا ہوں تجھ کو پھر ان باتوں کا جس پر تو صبر نہ کر سکا، یعنی حسب وعدہ اب مجھ سے علیحدہ ہو جائیے۔ آپ کا نباہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن جدا ہونے سے پہلے چاہتا ہوں کہ ان واقعات کے پوشیدہ اسرار کھول دوں جن کے چکر میں پڑ کر آپ صبر و ضبط کی شان قائم نہ رکھ سکے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے جان کر پوچھا اور رخصت ہونے کو سمجھ لیا کہ یہ علم میرے ڈھب کا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم وہ تھا جس کی خلقت پیروی کرے تو ان کا بھلا ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام کا علم وہ تھا کہ دوسروں سے اس کی پیروی بن نہ آوے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ اما رہی السفینۃ کشتی، فکانت سو وہ تھی لمساکین غریب لوگوں کی، یعملون وہ کام کرتے تھے، فی البحر دریا میں، فاردت سو میں نے چاہا ان کے اعیبها میں اسے عیب دار کر دوں، وکان اور تھا وراءہم ان کے آگے مالکن ایک بادشاہ، یاخذ وہ پکڑ لیتا کل سفینۃ ہر کشتی، غصباً زبردستی۔ وہ جو کشتی تھی سو چند محتاجوں کی جو محنت کرتے تھے دریا میں، سو میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں، اور ان کے پرے تھا ایک بادشاہ جو لے لیتا تھا ہر کشتی کو چھین کر، یعنی دریا میں محنت مزدوری کر کے پیٹ پالتے تھے، یعنی جدھر کشتی جانے والی تھی اس طرف ایک ظالم بادشاہ جو اچھی کشتی دیکھتا چھین لیتا یا بیگار میں پکڑ لیتا تھا۔ میں نے چاہا کہ عیب دار کر دوں تاکہ اس ظالم کی دستبر سے محفوظ رہے اور ٹوٹی خراب کشتی سمجھ کر کوئی تعرض نہ کرے۔ بعض آثار میں ہے کہ خطرہ کے مقام سے آگے نکل کر پھر حضرت خضر نے کشتی اپنے ہاتھ سے درست کر دی۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ وَأَمَّا اور رہا الغلام لڑکا، فکانا تو تھے ابواہ اس کے ماں باپ، مومنین دونوں مومن، فخشینا سو ہمیں اندیشہ ہوا، ان یرہقہما کہ انہیں پھنسا دے، طغیانا سرکشی میں، وکفرا کفر میں۔ اور جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ تھے ایمان والے، پھر ہم کو اندیشہ ہوا کہ ان کو عاجز کر دے زبردستی اور کفر کر گو اصل فطرت سے ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، مگر آگے چل کر خارجی اثرات سے بچپن ہی میں بعض کی بنیاد بری پڑ جاتی ہے، جس کا پورا یقینی علم تو خدا تعالیٰ کو ہوتا ہے، تاہم کچھ آثار اہل بصیرت کو بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ اس لڑکے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا کہ اس کی بنیاد بری پڑی تھی، بڑا ہوتا تو موذی اور بدرا ہوتا اور ماں باپ کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبتا، وہ اس کی محبت میں کافر بن جاتے۔ اس طرح لڑکے کا مارا جانا والدین کے حق میں رحمت اور ان کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا۔ خدا کو منظور تھا کہ اس کے ماں باپ ایمان پر قائم رہیں، حکمت الہیہ ہوئی کہ آنے والی رکاوٹ ان کی راہ سے دور کر دی جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ لڑکے کو قتل کر دو، انہوں نے خدا کی وحی پا کر امتثال امر کیا۔ اب یہ سوال کرنا کہ لڑکے کو پیدا ہی نہ کرتے، یا کرتے تو اس کو اس قدر شریر نہ ہونے دیتے یا جہاں لاکھوں کافر دنیا میں موجود ہیں، اس کے والدین کو بھی
کافر بن جانے دیتے، یا جن بچوں کی بنیاد ایسی پڑے کم از کم پیغمبروں کو ان سب کی فہرست دے کر قتل کرا دیا کرتے۔ ان باتوں کا اجمالی جواب تو یہ ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، سورۃ نمبر 21 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 23۔ اور تفصیلی جواب کے لیے مسئلہ خلق خیر و شر پر مبسوط کلام کرنے کی ضرورت ہے، جو ان مختصر فوائد میں سما نہیں سکتا۔ ہاں اتنا یاد رہے کہ دنیا میں ہر شخص ہے جو اللہ کو خالق الکل اور علیم و خبیر مانتا ہو۔ تکوینیات کے متعلق اس قسم کے ہزاروں سوالات کیے جا سکتے ہیں، جن کا جواب کسی کے پاس بجز اعتراف و عجز و قصور کے کچھ نہیں۔ یہاں حضر کے ذریعے سے اسی کا ایک نمونہ دکھلانا تھا کہ خدا تعالیٰ کی حکمتوں اور مصالح تکوینیہ کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ کبھی صورت واقعہ بظاہر دیکھنے میں خراب اور قبیح یا بے موقع معلوم ہوتی ہے، لیکن جسے واقعہ کی اندرونی گہرائیوں کا علم ہو، وہ سمجھتا ہے کہ اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے مسکینوں کی کشتی کا تختہ توڑ دیا، حالانکہ انہوں نے احسان کیا تھا کہ بلا اجرت دونوں کو سوار کر لیا ہے۔ کھیلتے ہوئے بچوں کو مار ڈالا جو بظاہر نہایت قبیح حرکت نظر آتی تھی۔ دیوار سیدھی کر کے اس بستی والوں پر احسان کیا جو نہایت بے مروتی سے پیش آئے تھے۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام آخر میں اپنے ان افعال کی توجیہات بیان نہ کرتے تو ساری دنیا آج تک ورطۂ حیرت میں پڑی رہتی، یا خضر علیہ السلام کو ہدفتان و تشنیع بنائے رکھتی۔ العیاذ باللہ۔ انہی مثالوں سے حق تعالیٰ کے افعال اور ان کی حکمتوں کا اندازہ کر لو۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ فَأَرَدْنَا، پس ہم نے ارادہ کیا، أَن يُبْدِلَ، کہ بدلہ دے، لہما ان دونوں کو، ربہما ان کا رب، خیراً بہتر، منہ اس سے، زکوٰۃً پاکیزگی، وَأَقْرَبَ اور زیادہ قریب، رحماً شفقت۔ پھر ہم نے چاہا کہ بدلہ دے ان کو ان کا رب بہتر اس سے پاکیزگی میں اور نزدیک تر شفقت میں، یعنی لڑکے کے مارے جانے سے اس کے والدین کا ایمان محفوظ ہو گیا، اور جو صدمہ ان کو پہنچا، حق تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی تلافی ایسی اولاد سے کر دے جو اخلاقی پاکیزگی میں مقتول لڑکے سے بہتر ہو۔ ماں باپ اس پر شفقت کریں، وہ ماں باپ کے ساتھ محبت و تعظیم اور حسن و سلوک سے پیش آئے۔ کہتے ہیں اس کے بعد خدا تعالیٰ نے نیک لڑکی دی جو ایک نبی سے منسوب ہوئی، اور ایک نبی اسی سے پیدا ہوئے جس سے ایک امت چلی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ وَأَمَّا اور رہی الجدار دیوار، فکان سو وہ تھی، لغلامین دو بچوں کی، یتیمین وہ یتیم، فی المدینہ شہر میں، کہ وکانا ہوتا تحتہ اس کے نیچے، کنز خزانہ، لہما ان دونوں کے لیے، وکانا ہوتا ابوہما ان کا باپ، صالحا نیک، فارادہ سو چاہا، رب کا تمہارا رب، ان یبلغا کہ وہ پہنچیں، اشدہما اپنی جوانی، ویستخرجا اور وہ دونوں نکالیں، کنزہما اپنا خزانہ، رحمتاً مہربانی، من ربک سے تمہارا رب، وما فعلتہ اور یہ میں نے نہیں کیا، عن سے امری اپنا حکم مرضی، ذالک یہ، تاویل تعبیر، حقیقت، ما جو، لم تستطع تم نہ کر سکے، علیہ اس پر، صبراً صبر۔ اور وہ جو دیوار تھی سو دو یتیم لڑکوں کی تھی اس شہر میں، اور اس کے نیچے مال گڑا تھا ان کا، اور ان کا باپ تھا نیک، پھر چاہا تیرے رب نے کہ وہ پہنچ جائیں اپنی جوانی کو، اور نکالیں اپنا مال گڑا ہوا، مہربانی سے تیرے رب کی، اور میں نے یہ نہیں کیا اپنے حکم سے، یہ ہے پھر ان چیزوں کا جن پر تم صبر نہ کر سکا۔ یعنی اگر دیوار گر پڑتی تو یتیم بچوں کا جو مال وہاں
گڑا ہوا تھا ظاہر ہو جاتا اور بدنیت لوگ اٹھا لیتے۔ بچوں کا باپ مرد صالح تھا، اس کی نیکی کی رعایت سے حق تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ بچوں کے مال کی حفاظت کی جائے۔ میں نے اس کے حکم سے دیوار سیدھی کر دی کہ بچے جوان ہو کر باپ کا خزانہ پا سکیں۔ کہتے ہیں اس خزانے میں دوسرے اموال کے علاوہ ایک سونے کی تختی تھی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا تھا، یعنی جو کام خدا کے حکم سے کرنا ضروری ہوا اس پر مزدوری لینا مقربین کا کام نہیں۔ تنبیہ: اس قصہ کے شروع میں حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت و ولایت کے متعلق جو کچھ ہم لکھ چکے ہیں اس کو بیک نظر پھر مطالعہ کر لیا جائے۔ اگر ذوالقرنین کا قصہ آتا ہے، یہ بھی ان تین چیزوں میں سے تھا جن کی نسبت یہود کے مشورہ سے قریش نے سوالات کیے تھے۔ روح کے متعلق جواب سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا۔ اصحاب کہف کا قصہ اسی سورۃ کہف میں آ چکا۔ تیسری چیز آگے مذکور ہے۔